السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم خواتین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ زمر کی آیت ہے۔ اللہ اس میں فرما رہے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، انی امرت، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، صرف اور صرف ایک اللہ کی خالص عبادت کروں۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور وہ بھی خالص، پورے خلوص کے ساتھ۔ آئیے آج اس آیت کی روشنی میں ہم یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کیا مانگ رہی ہے۔ ہمیں خوب اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا فرمان، ان کا حکم، یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا ہے، اور جس کام سے رکنے کو بتایا، فرمایا، اس سے رک جانا ہے۔ اسی کا نام ہے دین،
اسی کا نام ہے اسلام۔ دین کیا ہے اور دینداری کیا ہے اور دین پر چلنے کا مطلب کیا ہے، یہ آج کے زمانے میں جاننا سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ایک سوچ جو اس وقت عام ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ دینداری الگ ہے اور دنیا داری الگ ہے، اور یہ عام بول چال میں بھی آتی ہے یہ بات۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو بولتے ہیں دیندار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو وہ بے دین ہے، دین سے نکل گیا، خارج ہو گیا۔ جیسا رشتہ وغیرہ تلاش کرنا ہو تو ہم بولتے ہیں دیندار چاہیے، لڑکا دیندار چاہیے، لڑکی دیندار چاہیے۔ تو ہمیں یہ بتائیے کہ کون اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہم بے دین ہیں، ہمارا دین سے تعلق نہیں، ہم خالی دنیا دار ہیں؟ کون یہ کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو اصل دین کا مطلب کیا ہے؟ دینداری کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایک آدمی اگر کرتا پیجامہ نہیں پہنا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو کیا وہ دیندار نہیں ہے؟ اور کیا یہ ضروری ہے کہ جو آدمی کرتا پیجامہ اور ٹوپی پہن لیا وہ دیندار ہی ہو گیا؟ یہ سب جو ہے ہماری اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے، ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ تقسیم نہیں کی، اور کہیں ایسی باتیں اللہ نے نازل نہیں کیں۔ دیکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا سب کچھ بنا لینا، مان لینا، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی اپنی زندگی کو لگا دینا، اسی کا نام ہے دین۔ چاہے ایسا کرنے والا لباس کیسا بھی پہنا ہوا ہے، چاہے ایسا کرنے والا دنیا کا کوئی بھی کاروبار کر رہا ہو، چاہے ایسا کرنے والا دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو، اگر اس کی زندگی میں سب سے بڑا درجہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور ان کے فرمان اور ان کے احکامات کا ہے، تو بے شک وہ دیندار ہے۔ لیکن کوئی آدمی زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ اس کا نام مسلمانوں والا ہے، وہ مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوا ہے، مسلمان گھر میں اس کی شادی بھی ہوئی ہے، نکاح بھی ہوا ہے، وہ مسلمانوں کی عید اور بقرعید بھی منا لیتا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی بہت بڑی اہمیت نہیں سمجھتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے ارشاد کو، تو وہ دیندار نہیں ہے۔ چاہے وہ کرتا پائجامہ پہن کے رہے، چاہے وہ ٹوپی لگا کے رکھے، چاہے وہ مسجد میں کسی خدمت میں لگا ہوا خدمت گزار ہے، چاہے وہ پورے زور و شور سے عید الفطر عید الاضحیٰ مناتا ہو، عید الاضحیٰ پہ بکروں پہ بکرے کاٹ رہا ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام نہیں ہے تو وہ دیندار نہیں ہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ دیندار ہمیں بننا ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دیندار بننا نہیں چاہتے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیندار بن جانے کے بعد وہ ویسے نہیں ہوتے جیسا رہنا چاہیے انہیں۔ یہ دونوں بھی سوچ بڑی عجیب ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ دیندار بننا نہیں چاہتے۔ کیا مطلب نہیں چاہتے؟ کہ اپنی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام دیں۔ یہ زبان سے بولنے کو راضی رہتے ہیں، لیکن صحیح طور پہ عملی زندگی میں
ایسا کرنے سے بیچارے عاجز رہتے ہیں، نہیں کر پاتے وہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سب سے پہلا نماز پڑھو۔ یہیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، نماز کی پابندی کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ دین دار بننے کے لیے اور دین اپنے مزاج میں لانے کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے نماز۔ اس سے بندہ اللہ سے جڑتا ہے، اور جب تک اللہ سے نہیں جڑا دین آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک بورڈ میں پلک نہیں لگائے، کھٹکا آن نہیں کرے، کرنٹ نہیں آئے گا۔ تو یہ نماز اللہ سے جوڑ رہی ہے، وہ ایمان والا جو کرنٹ ہے وہ تب پاس ہوگا جب اللہ سے ہم جڑیں، اور جوڑنے والی چیز ہے نماز سب سے پہلی۔ یہیں پہ آ کے ہم لوگ جو ہے سست ہو جاتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے دین کے کام تو بڑی خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے جب زندگی میں نماز نہیں ہے تو؟ کیونکہ نماز ہوگی تو دوسرے کام اللہ سے جڑیں گے۔ بورڈ میں پلک لگائے، کھٹکا آن کرے تو ٹیوب لائٹ آن ہوگی، مہنگی سے مہنگی ٹیوب لائٹ لگا دیے، بلب لگا دیے، اور عجیب سے عجیب جو ہے خوبصورت جھومر لگا دیے، کیا کیا کی لگا دیے، لیکن بورڈ میں کرنٹ ہی نہیں لگائے، مطلب کنیکشن نہیں دیے۔ کیا فائدہ مہنگی سے مہنگی چیزیں خرید کے لگانے کی؟ جب تک کنیکشن نہیں دیں گے تب تک کرنٹ نہیں آئے گا، تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل یہی حال ہے کہ بڑے سے بڑے کام ہم کرتے ہیں دین کے نام پر، لیکن نماز نہیں ہوتی۔ نماز ہی ہے اللہ سے جوڑنے والی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا، گرا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ تو پورے دین کو لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ ٹکا دیا۔ تو سب سے پہلی چیز خالص اللہ کا بندہ بننے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے نماز کی پابندی ہر حال میں۔ ابھی ایک سوچ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ان کا کام ہے جو مول صاحب ہیں، جو حافظ صاحب ہیں، اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک بیچارہ حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، لیکن نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کو مول صاحب بولتے ہیں، مول صاحب ادھر آئیے۔ یہ ایک مزاج بنا لیے ہم، گویا کہ نماز پڑھنا خالی مول صاحب جیسے لوگوں کا کام ہے، حالانکہ نماز پڑھنا ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا کام ہے۔ اس کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو دین کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے والے ہو گئے، پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، حقوق اللہ کی بھی اور حقوق العباد کی بھی۔ جب نماز قائم کرنے لگے تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں، جو دولت ہمارے پاس ہے، اگر اللہ نے اتنی دی ہے کہ وہ بچی رہتی ہے الحمدللہ خرچ کرنے کے بعد بھی، تو سال گزرنے کے بعد اس میں زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں، یہ اس کے بعد کی ذمہ داری ہے۔ جب زکوٰۃ بھی ہم الحمدللہ ادا کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے پاس پیسے بچنے لگے، اور اتنے بچے کہ ہم ایک سفر کر سکتے ہیں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کا، تو اب ہم پر حج فرض ہے۔ یہ سب دینی ذمہ داریاں ہیں۔ جب ہم حج ادا کر لیے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم نے الحمدللہ سے پوری کی، ادا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وطن میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، دولت دی ہے، تو ہم یہ کام کرے، زکوٰۃ دیے اور حج کرے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اچھی صحت ہے، تندرست ہیں، بیماریوں سے محفوظ ہیں،
تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ہم ہر سال رمضان میں مکمل روزے رکھیں. یہ جسم کی اور صحت کی زکوٰۃ ہے. یہ تو اللہ کی نعمت ملی مال کی شکل میں، تو ہم نے زکوٰۃ اور حج کے ذریعے جو ہے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ کی نعمت ہم کو ملی جسم کے اور صحت کی شکل میں، تو ہم نے روزہ رکھ کے اللہ کی عبادت کی. بلکہ اگر ہو سکے تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم پیر کا یا جمعرات کا یا ہر چاند کی تاریخ کے 13، 14، 15 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم کو دیندار بنانے والی ہیں. یہ سب حقوق اللہ کے تعلق سے ہیں. اس کے بعد دیندار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں اور رکھی ہیں حقوق العباد کے تعلق سے، کہ جب ہم یہ سب کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تمہارے والدین بھی ہیں دنیا میں، جنہوں نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا، تمہارے لیے نیندیں قربان کیں، تمہارے لیے بھوکے رہے، تمہارے لیے نہ بارشوں میں بارش دیکھے، نہ گرمیوں میں دھوپ، نہ سردیوں میں سردی، ہر دن وہ گھر سے نکلتے رہے. والد ہے تو گھر سے نکلتا رہا، والدہ ہے تو گھر کے اندر روز کی طرح محنت کرتی رہی. حالانکہ دونوں کی خواہش ہوتی تھی آج ذرا سو جائیں گے، آج ذرا آرام کر لیں گے، لیکن نہیں، بچوں کی صورت سے محنت کرتے چلے گئے. کوئی آدمی ایک دن ساتھ دیا تو احسان جتلاتا، سامنے منہ پہ نہیں بولا تو پیچھے بولتا میں کرا تھا، وہ میری وجہ سے وہ کام ہوا، نہیں تو نہیں ہوتا تھا. 10 جگہ بولتا پھرتا وہ. لیکن ایک والدین ہے پوری زندگی جھونک دیتے اولاد کے لیے، نہ بولتے نہ کچھ مانگتے بدلہ. اللہ نے فرمایا دیندار بننا ہے، اب ان کو بھی راضی کرو. اللہ کو راضی کر دیے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، روزہ رکھ کے، اور بھی دوسری عبادتیں کر کے. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا حکم ہے، اب ان کو بھی راضی کرو، ان کو بھی خوش رکھو، والدین کو. ان کی دعائیں لو، ان سے جب بات کرو تو آواز میں نرمی ہو سکتا ہے کبھی ایسی بات ہو رہی ہو کہ بیٹے کو وہ بات اچھی نہیں لگ رہی، باپ جو حکم دے رہا، ماں جو بات کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے بیٹے کو پسند نہیں آتی. تو اس موقع کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو جواب بھی دینا ہے، جواب دینے کا مطلب جھڑکی دینا نہیں، ان کو سمجھانا چاہ رہے تم پلٹ کے کہ امی جان ایسا نہیں، اس میں نقصان ہے، ابا آپ جیسا بول رہے ویسا کریں گی تو اس میں اپنے کو یہ ہو جائیں گا، یہ بات بھی اگر بولنا ہے نرمی کے ساتھ بولو، تمہاری زبان میں نرمی ہو، تمہارے لہجے میں محبت ہو. پھر اس کے بعد دیکھو والدین تمہاری بات کیوں نہیں مانیں گے. اگر خدا نخواستہ نہیں مانے تو اللہ تو ناراض نہیں ہوں گے تم سے. تم نے وہ کام کیا جس سے اللہ راضی ہو گئے، کہ تم نے ماں باپ سے محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بات کی. آج کے زمانے میں دیکھا جائے نماز بھی پڑھتے ہیں، بعض نوجوان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، یا بعض نوجوان بچیاں بھی ہیں ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہی ہیں، قرآن بھی پڑھتی ہیں موقع مل گیا تو، لیکن ذرا والدہ کچھ ان کے مزاج کے خلاف بولتے ہی جھڑکیوں میں بات شروع. کبھی ایسا ہوتا کوئی بچی جھڑکی نہیں دیتی کیونکہ جھڑکیوں والا مزاج نہیں ہوتا، اچھی بات ہے، مگر دوسرے طریقے سے بدلہ نکالتی، کھانا نہیں کھاتے، کام نہیں کرتے، نہیں تو کہیں سہیلی کے پاس چلے جاتے، دن تمام ادھر ہی رہتے، گھر کو نہیں آتے واپس. یہ غصہ، یہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے. چاہے جھڑکی دے کے تکلیف پہنچاؤ یا ایسا یہ حرکتیں کر کے تکلیف پہنچاؤ، ماں باپ کے دل کو تکلیف ہو گئی تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. کیونکہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں. حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رب کی رضا، رب کی خوشی والد کی خوشی میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو یاد رکھیں دینداری کا مطلب میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دینداری میں ایک طرف جھکتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے نکمے ہو جاتے ہیں، ناکارے ہو جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے غلطی ہم سے. تو میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں کہ نماز بھی پڑھنا ہے،
زکوٰۃ بھی دینا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، حج بھی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگنا ہے، یہ سب کرنا ہے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی ابھی دیندار مکمل نہیں بنے۔ دیندار بننے کے لیے ضروری ہے اب یہ کام بھی پورے کرو کہ سب سے پہلے اپنے والدین سے شروعات، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ بلکہ میں اگر کچھ باتیں کہوں جو کتابوں میں لکھی ہیں علماء کرام نے، اور بڑے تجربے کے ساتھ لکھی ہیں انہوں نے، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے والدین کچھ ایسے فیصلے کر دیتے ہیں کہ اولاد کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا تو بھی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسے موقع پر والدین مفتی بھی، اولاد مفتی بھی بن جاتی ہے، اولاد جو ہے قاضی بھی بن جاتی ویسے موقع پہ، اور اولاد جو ہے جج بھی بن جاتی، سب بن جاتی، اور والدین کو ایک دم جاہل بنا کے ایک طرف کونے میں ڈھکیل دیتے۔ آپ کو کیا معلوم، میں پوچھ کے آیا مفتی صاحب سے مسئلہ یہ، آپ کو کیا معلوم، یہ لا کے اعتبار سے غلط جا رہا، آپ کو کیا معلوم، میں ایڈوکیٹ سے مشورہ کر کے آیا، سب بول دیتے اور والدین کو ایک طرف ڈھکیل دیتے ایک دم۔ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا بہت۔ بلکہ اگر میں بولوں کہ ایک طرف ڈھکیل دیے بھی تو ابھی کم ہو رہا ہے، ذرا سا پراپرٹی کی تقسیم میں، جائیداد کی تقسیم میں تھوڑا والدین کہیں کچھ جھک گئے کسی بیٹے کی طرف، کسی بیٹی کی طرف، پھر دوسرے بیٹوں کو دیکھنا ہے قاتلانہ حملے کر دیے ماں باپ پہ، تمام بیٹے مل کے باپ کو مار دیے، تمام بیٹے مل کے ماں کو مار دیے۔ یہ آئے دن کے قصے ہیں، کوئی ایک قصہ نہیں ہے جو بولا جائے۔ یہ حالت ہے یہ زمانے میں۔ اس موقع کے لیے میں یہ بات بول رہا ہوں، کاش کہ یہ بات جو ہے نوجوان بچیوں اور بچوں تک پہنچ جاتی کہ والدین اگر ایسا فیصلہ کر بھی دیے، بلکہ میں تھوڑا اور آگے بولنا چاہ رہا ہوں، والدین کوئی حصہ نہیں دیے کسی بیٹے کو اور ایک کو پورا ہی دے دیے، یہ غلط ہے، والدین کو ایسا نہیں کرنا تھا، اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اولاد خاموش، ابا جان ٹھیک ہے آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ سب جائیداد وہ بھائی کو ملے، مجھے کچھ نہ ملے، کوئی بات نہیں، ابا جان خالی اتنا دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے رزق میں اتنی برکت دے کہ مجھے اس سے زیادہ مل جائے۔ قسم کھا کے علماء نے لکھا ہے جو اولاد اس کے لیے راضی ہو گئی، اللہ اس کو وہ مرتبے پہ پہنچائے، وہ مقام پہ پہنچائے کہ والدین دیکھتے رہ گئے۔ ایسا بھی ہوا، ذرا سی بات پہ دیکھیے، بے شک آپ کا حق ہے، آپ مانگیے والدین سے حق، لیکن میں ایک الگ بات بول رہا ہوں، والدین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے تقسیم میں کسی کو زیادہ دے دیے کسی کو کم دے دیے، اس سے منع کیا گیا شریعت میں، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ کریں۔ میں بچوں سے بول رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسا ہو بھی رہا ہے تو آپ راضی رہیں، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دے گا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ لیکن اس زمانے میں یہ بات بولنا خود کو جو ہے پاگل بنانا ہے۔ اگر یہ بات نوجوانوں کے بیچ میں بول دیے سب کھڑے ہو جاتے، کیا مول صاحب ایسا کیسا بول رہے ہیں آپ، ہم کو ہمارا حصہ نہیں ملنا کیا، خالی سب ایک طرف چلے گیا، ایسا کیسا ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ بے شک ملنا آپ کا آپ کو حصہ، لیکن میں ایک الگ بات بول رہا ہوں بہت آگے کی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدین تمہیں گھر سے نکال کے باہر کر دیں، حدیث ہے، اگرچہ گھر سے نکال کے باہر کر دیں تو بھی تم اف تک نہ کہنا، اس میں تمہارے لیے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ یہ دو باتیں کیوں ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ دو باتیں الگ الگ موقع کے لیے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ تمام اولاد کے ساتھ انصاف کرو، یہ والدین کے لیے ہے، اور یہ جو حدیث ہے کہ اگر والدین گھر سے باہر نکال دیں تو لڑو مت، نکل جاؤ خوشی خوشی، راضی رہو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا دے گا، یہ اولاد کے لیے ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان احادیث کو سامنے رکھ کر میں یہ بات بول رہا ہوں، یہ مزاج ہے ہی نہیں، بلکہ مزاج یہ ہے والدین جائیداد تقسیم کر کے دے رہے، کوئی انہوں کوتاہی نہیں کر رہے، بالکل شریعت کے حساب سے تقسیم کر کے دے رہے، اس میں بھی تھوڑے بیٹے کھڑے ہو جاتے، ایسا کیسا تقسیم کرے، ان کا حصہ روڈ پہ آیا میرا پیچھے آ گیا نا، میرے کو سامنے کا حصہ ہونا۔ آپ یقین نہیں کریں گے میں جو بات بولنے جا رہا ہوں، ایک دو بھائی تھے خالی، بس وہ تقسیم ایسی ہوئی، ایک کا پیچھے کا حصہ مل گیا، ایک کو آگے کا مل گیا۔ جس کو پیچھے کا حصہ ملا انہیں بڑا بھائی تھا، شکار کرتا تھا، وہ گھر میں بندوق رکھے تھا، لائسنس والی بندوق تھی، ایک دو تین بار ابا کو بولا خالی
کہ ابا میرے کو سامنے کا چاہیے. ابا بولے بیٹا تو بڑا ہے لے لے پیچھے کا, برابر ہی ملی نا زمین, کم تو نہیں دیا تم کو. اب ایک کو آگے کا ایک کو پیچھے کا ایسا لینا پڑتا ہے, تو پیچھے کا لے لو بیٹا, ایسا بولے. گھر میں گیا, بندوق لا کے فائر کر دیا ابا کے اوپر. ایک 10-15 دن کے بعد ابا حج کو جانے والے تھے, فائر کر دیا, انتقال ہو گیا. جو دوسرے بچانے آئے ان کو بھی لگی گولی, خیر بیچارے وہ ان کا انتقال نہیں ہوا, ان کے ہاتھ پیر میں لگی, پھر بعد میں گولی نکال دی گئی. یہ ہوا سو قصہ, مسلم محلے میں مسلمان اولاد کری یہ کام. یہ حالت ہے اس وقت. اور آپ جان کے تعجب کریں گے, جو گولی چلایا نماز بھی پڑھتا تھا, پابندی سے نہیں پڑھتا تھا لیکن پڑھتا تھا. جو گولی چلایا عالموں کے سامنے اٹھتا بیٹھتا تھا, لیکن یہ حرکت تھی, دینداری اس کو نہیں بولتے. دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے خالی جلسوں میں چلے گئے. دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے خالی اجتماع میں چلے گئے. دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی نمازوں کے پابند ہو گئے. یہ سب کرنا ہے, ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ دینداری کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہاں بھی اپنے آپ پہ قابو رکھنا اور صبر کرنا. والدین کی اطاعت بہت بڑی چیز ہے یہ آج کے زمانے میں. ہر دن ایسی ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ بس اللہ بچائے. تو والدین کی اطاعت یہاں سے شروع کرنا ہے. حقوق العباد, والدین کے بعد رشتہ دار ہیں, بھائی بہنیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, خالائیں ہیں, اور بھی جو نانی ہے, دادی والی رشتہ دار, نانی والی رشتہ دار, ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا, ان کی طرف سے ملنے والی الٹی سیدھی باتوں کو برداشت کرنا. یہ ہے دینداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں ستانے والے کوئی دوسرے نہیں تھے, اپنے تھے. ابو جہل رشتے کا چچا تھا. ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے, لیکن جب تک ایمان نہیں لائے ستائے, وہ بھی رشتے کے چاچا تھے. جتنے ستانے والے دشمن تھے سب اپنے تھے, کچھ دور کے کچھ قریب کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حسن سلوک کا نمونہ پیش کیا, کیا صلہ رحمی. اتنا ستایا ان لوگوں نے کہ آپ کو شہر چھوڑ کے جانا پڑا. اور جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے آنکھوں میں آنسو تھے, کعبے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے, اے اللہ کے گھر, اے کعبۃ اللہ, اگر تیرے شہر والے تجھے نہیں نکالتے, یہ حالت نہیں کرتے, تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. آنکھوں سے آنسو رواں کرتے ہوئے نکلے اور بہت دور تک کعبہ نظر آتا رہا, پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہے. اتنی تکلیف سے آپ اپنا وطن چھوڑ کے گئے تھے مکۃ المکرمہ. کون چھوڑتا ہے اپنا وطن؟ جب مدینۃ المنورہ پہنچے, ایک وقت گزرا, مکے پہ اللہ کا عذاب آیا. عذاب کیا آیا؟ اللہ نے بارش روک دی. 1 سال 2 سال 3 4 سال مسلسل بارش نہیں ہوئی. حالت بہت خراب ہو گئی مکے میں. مردہ جانوروں کے چمڑے کھا رہے تھے وہ لوگ بھن بھن کے, یہ وہ حالت تھی. اب آئے ابو سفیان اور دوسرے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آ کر آنکھوں میں آنسو ہیں ان لوگوں کے, ایک دم مجبور, پریشان. قحط سالی کی وجہ سے آدمی کا پورا شہر ہل جاتا ہے. آ کر جو انہوں نے باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیا فرمایا؟ آپ کا شہر ہے مکۃ المکرمہ, بارش نہیں ہو رہی ہے. جو بھوکے ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں, خونی رشتہ دار ہیں. وہ معصوم بچے بلک رہے ہیں, وہ عورتیں ہیں, وہ ضعیف ہیں. بھوک کی حالت ایسی ہے, مردہ جانوروں کے چمڑے کھا رہے ہیں. آپ ہی کے رشتہ دار, آپ ہی کے خونی لوگ. یہ ساری باتیں رکھی انہوں نے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سب باتیں کہہ کے ابو سفیان نے کہا, آپ اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے ذرا قحط دور ہو جائے, بارش نازل ہو جائے. اب ذرا ہم کو بتاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے مجھ کو تو بھگائے وہاں سے, اب وہاں کے واسطے دعا کرانے کے لیے آ گئے؟ تھوڑی شرم ہے, بولنے کا حق تھا آپ کو. اور صحابہ تو انتظار میں تھے, اور صحابہ بولنا بھی چاہ رہے تھے کچھ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور اللہ کے دربار میں فریاد کی کہ اے اللہ ان انسانوں پر رحم فرما اور ان کا قحط دور فرما, ان پر بارش نازل فرما. نبی ہاتھ اٹھائیں بارش نہ ہو, ادھر ہاتھ اٹھے اور ادھر مکے میں ایسی بارش
کتابوں میں لکھا ہے ابو سفیان کا قافلہ جب واپس مکہ گیا، ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پانی تھا وہاں کی گلیوں میں مکے کی۔ بتانا مجھے یہ ہے اس وقت، یہ ہے حسن سلوک، یہ ہے صلہ رحمی۔ زبان پہ ایک شکایت نہیں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، ایک سوال بھی کر سکتے تھے، اچھا آپ دعا کرانے آ گئے؟ نہیں، آپ کا دل تڑپ گیا، یہ تھا دل آپ کا، ان لوگوں کے لیے تڑپنے لگا جو آپ کو بھگائے، جو آپ پر ظلم کرے، جو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرے۔ وہاں کے بچوں کے لیے تڑپا، وہاں کی عورتوں کے لیے تڑپا، وہاں کے بوڑھوں کے لیے آپ کا دل تڑپا، اور تڑپ کر آپ نے اللہ سے دعا کی، اور پورا مکۃ المکرمہ پانی سے سیراب ہو گیا، اور خوب ان کا جو ہے خوشحالی آئی، اور یہ عذاب ان سے دور ہو گیا۔ اب کیا مثال پیش کی جائے صلہ رحمی کی، حسن سلوک کی؟ ہمارا حال یہ ہے، یعنی بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا، وہ حال ہے ہمارا۔ شادی ہوتی، رخے بانٹتے۔ اب آج کل یہ طریقہ بن گیا، رخے دو قسم کے رہتے، ایک نارمل رخہ، ایک وی آئی پی رخہ۔ یہ بھی غلط بات ہے، نہیں ہونا سب کے لیے ایک رخے بنانا۔ اب وی آئی پی رخے ذرا خاص خاص لوگوں میں دیتے۔ اب رشتہ داروں میں سے بعض کو معلوم ہوا اچھا وی آئی پی رخے بھی بٹے، ہما کو وی آئی پی رخہ نہیں آتے دعوت میں، ختم، ٹھہر گئے۔ اب اچھا دعوت میں چلے بھی گئے، شادی خانے میں تانے دیکھنے کے رہتے، دیکھو آ گیا میں، وی آئی پی نہیں دیا مگر پھر بھی آ گیا میں، چار لوگوں کو سناتے ہوئے۔ یہ حالت ہے ہماری، دل میں اتنی بھی جگہ نہیں ہے، ایک سوئی کے برابر تو جگہ رہنا بھائی برداشت کرنے کی۔ چھوڑو وی آئی پی رخہ، یہ اسلام میں تو رخے وخے بانٹنا بھی نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے خالی آپ کو آ کے بول دینا بھائی دعوت ہے، بات ختم ہو گئی۔ چاہے انہوں میسج کے ذریعے بول دو، یا واٹس اپ کے ذریعے بول دو، یا کسی کے بھی ذریعے بول دیے تو کافی ہے، لیکن یہ اتنی بات کو لے کے لڑائی ہے۔ عورتیں الگ جو ہے اپنا وہ دکھاتی، ہاں نہیں جاتے ہم ان کو کیسا رخہ دیا تو انہوں کیسا بھی جائے، دیکھو رخے کی بات کو لے کے لڑائی چل رہی، تو آگے اور باتوں میں کیا ہوں گا پوچھو مت۔ ایسا مسلم معاشرہ ہو گیا، اتنی بات پہ دلوں میں غلاظتیں بھر کے رکھ لیے، انہوں ان سے نہیں مل رہے، انہوں ان سے نہیں مل رہے، راستے میں ملے تو صحیح سلام نہیں ہو رہا، مصافحہ نہیں ہو رہا، خیریت نہیں پوچھ رہے، انہوں یوں نکل جا رہے ہیں، انہوں یوں نکل جا رہے ہیں، حالانکہ خونی رشتہ داریاں ہیں۔ کیا خوب زندگی گزار رہے ہم لوگ۔ دل میں جتنی جگہ ہوگی جینے میں اتنا مزہ آئے گا، یقین جانیے۔ دل جتنا تنگ کریں گے، اس سے ناراض، اس کی بدزنی، اس سے جو ہے سارے جان دو بھائی انہیں جو ہے صحیح جو ہے ٹائم نہیں دیتا، صحیح بات نہیں کرتا، اس سے ناراض، پورا زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا۔ یہ عجیب بیماریاں، ڈپریشن وپریشن پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب اسی وجہ سے اپنے آپ کو تنگ کر دیا ہم۔ ارے بڑا کرو دل، بڑا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا، کتنا بڑا دل تھا۔ آج کے زمانے میں جو عرب کے دیہاتی ہیں، ذرا انہوں بہت منہ پھٹ رہے تھے، ان کے بات کرنے کا انداز بڑا عجیب رہتا، تو جو ہندوستان کے لوگ عرب میں محنت کرتے، بیچارے کمائی کرتے، وہ بولتے بھائی یہ عرب اتنے سخت دل ہوتے بھائی پوچھو مت، بس ہم کو دو پیسے کمانا ہے بول کے کسی طریقے سے کڑ کے زندگی گزار لے رہے، بہت سخت رہتے۔ تو میں ان کو بولتا ہوں بھائی یہ ایمان والے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ قرآن و حدیث والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نبی کو کون سے عرب ملے تھے؟ خطرناک قسم کے، سخت نہیں، بہت سخت، چٹان جیسا دل تھا ان لوگوں کا، لیکن نبی کتنے نرم تھے ان کے ساتھ۔ ایسا دل بنانا، اتنی بات پہ ناراض ہو جا رہے، ذرا سی بات پہ منہ پھیر لے رہے، تھوڑی بات پہ نہیں ملنے، نہیں بات کرنے کی قسمیں کھا لے رہے۔ ارے کیا خاک زندگی گزار رہے، اس سے اچھی موت ہے۔ برداشت کر کے جیو، دل بڑا کرو، جو بھی آیا ہلکے میں لو۔ اچھا ایسا بولے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے میرا حساب دینا، ان کو حساب دینا، میرا دل صاف ہے الحمدللہ، بات ختم ہو گئی۔ تھوڑا سا اپنے دل سے، اپنے نفس سے لڑنا پڑتا، لیکن ذرا سا لڑ لیں پھر دیکھو جینے کا جو مزہ آتا ہے۔ آدمی پوری نیند سو کے اٹھے گا، سکون والی زندگی گزارے گا۔ یہ کڑ کے جو زندگی گزرتی ہے، یہ اس میں نہ نیند ہوتی ہے پوری، نہ صحت اچھی رہتی ہے، اور آخرت تو جو برباد ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے۔ دینداری یہ نہیں ہے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے، تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی رکھ لے رہے، اللہ کے کرم سے موقع ملا تو عمرے تو 2-3 نہیں بلکہ کتنے کی عمرے کر کے آ گئے، لیکن ایک سگے بھائی سے ایسی دشمنی چل رہی آج تک بات نہیں کرے۔ ایک سگی بہن سے ایسی دشمنی ہوئی ایک بات کو لے کر کے کبھی اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھے۔
ایک خلیرے بھائی سے ایسی دشمنی چلی، کوئی کاروبار میں کچھ اونچ نیچ ہوئی تھی ہوں گی کہ آج تک پھر کبھی اس سے بات ہی نہیں کرے۔ بھائی کیا فائدہ ایسے عمروں کا، کیا فائدہ ایسے حج کا، کیا فائدہ ایسی نماز کا؟ یہ دینداری نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھیں دینداری ہے کیا۔ یہ سب ہونا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، مگر اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو پھر یہ بھی ہونا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عزتوں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں اس شخص کو جو دل بڑا کر کے زندگی گزارتا ہے۔ ہر ایک کے لیے دل میں جگہ رکھیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اور صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دیندار بننے کے لیے اور آگے بڑھنا ہے۔ صبح سے شام تک جو محنت کر رہے، کما رہے، اس میں ذرا دیکھنا ہے کہیں کوئی غلط آمدنی تو نہیں ہو رہی، کوئی چیز کسی کو جھوٹ بول کے تو نہیں بیچ دیے، کسی سے کوئی وعدہ کر کے مکر تو نہیں گئے، کہیں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے دیے کاروبار میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں یہ بات بولنا چاہتا ہوں، اکثر دیندار لوگ یہاں پہ آ کے زیرو ہو جاتے، اکثر دینداروں کو دیکھا گیا، بلکہ معاف کیجئے دیندار اسی میں بدنام ہے۔ نمازوں میں پہلی صف میں ہے ماشاءاللہ سے، تلاوتیں جب شروع ہوئی تو 1 گھنٹے کی تلاوت الحمدللہ، اور بے شک یہ بہت اچھے نیک مبارک کام ہیں، لیکن ذرا ان سے 1000-2000 کا کاروبار کر کے دیکھو، ایسے نکلتے کہ بس اللہ کی پناہ، خالی جھوٹے وعدے، خالی جھوٹی باتیں، قرضہ دے کے دیکھو دینداروں کو، ایسا پھراتے مہینوں نکل جاتے، اور خالی 2 دن کی بات رہتی وہ 2 دن میں دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہے بڑا مسئلہ، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ الگ ہے، دینداری مسجد میں ہے، یہ بازار کا مسئلہ ہے، الگ ہے بھائی، سب چلتا نہیں۔ دینداری یہ بھی ہے کہ اپنی کمائی بالکل صاف ستھری ہو، تو خاص طور سے اس کی طرف بھی توجہ دینا ہے اور دھیان دینا ہے۔ میں پھر چونکہ خواتین کا مجمع ہے ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں، اور میں نے بول رہا ہوں، یہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اپنی زبان کو لان تان سے بچاؤ۔ عورتوں سے خاص طور سے اللہ نے خطاب کیا دوسرے رکوع میں، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ یہ چیز ہمارے پورے دین کی عمارت کو، دین کے گھر کو ڈھا دینے والی ہے، زبان کا غلط استعمال۔ اس لیے خاص طور سے خواتین یہاں پر موجود ہیں، اگر زبان قابو میں ہے کسی خاتون کے اور دل میں ذرا جگہ بڑی ہے، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور حدیثوں سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے، اچھی خاصی عبادت گزار عورت جنت کے پاس روک دی جائے گی اس کی زبان درازی کی وجہ سے۔ اس لیے زبان پہ قابو اور دل میں جگہ، سب کے لیے جگہ ہو۔ کسی کی بہو، کسی کی بھی بیٹی، سب کے لیے دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ سب اپنے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، برداشت کرو، نظر انداز کرو۔ اللہ کی طرف سے وہ ملے گا جو ہم سوچ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر۔ نمازیں بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ خواتین کی، تلاوتیں بھی بہت ہوتی ہیں بہت ساری خواتین کی، لیکن مسئلہ اس وقت ہو جاتا ہے جب مجلس جمتی ہے۔ اب اس مجلس میں 2-4 باتیں ہوتی ہیں ذرا کام کی، اس کے بعد شروع ہوتی ہے غیبتیں، اور غیبتوں میں خالی اپنے اور اپنے گھر کا مسئلہ نہیں رہتا، پورے محلے کا لینا ضروری ہے۔ فلاں کی بہو ایسی، وہ فلاں کی بیٹی ویسی، تو فلاں کی ساس ایسی، فلاں کی پھپھو نے یہ کیا، فلاں کی دادی نے یہ کیا، نانی نے وہ کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، کیوں جو ہے اپنی نیکیاں سب کو بانٹ رہے اور سب کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لے رہے؟ اس لیے خدا کے لیے ایسی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایسی مجلسوں کو پاک کریں، غیبتوں سے، چغلیوں سے، جھوٹ سے، ورنہ یہ سب تباہ کر دینے والی ہیں عبادتوں کو۔ تو دینداری صرف یہ نہیں ہے مصلی پہ دیر تک بیٹھ کے عبادت کرے، لیکن مصلی اٹھا، مجلس جمی، غیبتیں کر دیے، تباہ کر دیا اپنے دین کو ہم۔ تو دینداری یہ ہے کہ جس طرح مصلی پر ہم نیک ہیں، اپنی مجلسوں میں بھی نیک رہیں، اپنے باورچی خانے میں بھی نیک رہیں، اپنے بیڈ روم میں بھی نیک رہیں،
گھر سے باہر بازار میں نکلیں تو وہاں بھی نیک رہیں، ہر جگہ نیک رہیں، دینداری اس کا نام ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سب سے پہلی چیز کہ دینداری اسے کہا جاتا ہے، اور یہ دیندار بننا بہت لوگ چاہتے نہیں ہیں، اور سب کو بننا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ دین پورے زندگی میں آنا ہے، اور پورے زندگی کے ہر مرحلے میں آنا ہے، ایک چیز۔ دوسری اور آخری چیز مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے کرم سے دیندار بن جاتے ہیں، نمازوں کی پابند بھی ہو گئے الحمدللہ، روزہ زکوٰۃ سب پابندی سے ہو رہا ہے الحمدللہ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے الحمدللہ، دیندار بن گئے، چلو رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے لگے، دشمنیاں وغیرہ ختم کر دی الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اب ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں، اب دوسرے دنیا دار کو اب گرا کے دیکھتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، یہ دینداروں سے بہت بڑی شکایت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو ایسی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ مت پوچھو۔ مسجد میں اگر کبھی نماز کے لیے آتا ہے، صف میں ذرا آگے آ گیا تو 5 وقت والا نمازی اس کو ایسا ڈھکلتا، ہٹو ادھر چلو، یا میں پڑھتا ہوں نماز، ادھر چلو پیچھے صف میں جاؤ، یہ حالت رہتی۔ ارے تم احسان کو پڑھ رہے نماز، دوسرے کو تم غلط سمجھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ دوسرے کو نیچا سمجھنے لگے۔ ایک عجیب جو ہے، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ ایک تو دیندار بننے نہیں دیتا، 1000 رکاوٹیں ڈالتا ہے بیچ میں، بن جاؤ گے تو یہ پریشانی وہ پریشانی، اور جو شیطان سے لڑ کے دیندار بن گیا، ابھی بھی شیطان ہارتا نہیں ہے، اب ان کی عبادت خراب کرنے کے لیے ان کے دلوں میں تکبر ڈالتا ہے، کبر۔ تمہاری ہی نماز سب سے اچھی نماز ہے، محلے میں تم ہی اٹھتے ہو فجر کے لیے، کون اٹھتا ہے؟ سب سوتے رہتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے عالم گزرے ہیں، بڑے متقی نیک پرہیزگار، کہتے ہیں میں ابھی بچہ تھا، میرے والد صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، کبھی کبھی میں بھی اٹھ کے ان کے بازو ٹھہر جاتا تھا۔ تو ایک دن میں ابا سے بولا ابا آپ ہمیش پڑھ رہے نماز، سب سو رہے؟ ابا نے کہا بیٹا کل سے اٹھنا نہیں، سو جانا خاموش۔ یہ آیا کیسا دل میں تیرے کہ میں ہی پڑھنے والا ہوں دوسرے پڑھنے والے نہیں ہیں؟ ہاں یہ ہونا دل کے اندر کہ کاش یہ بھی نماز پڑھ لیتا، اور محبت سے تڑپ کے ساتھ اس کو بھی بولتا، یہ ہے اصل دینداری۔ یہ نہیں کہ میں ہوں تم کیا ہو، تمہارے پاس نہ نماز ہے نہ تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بہت بری بات۔ اور ایسی سینئرٹی ظاہر کرتے ہیں دیندار لوگ، اللہ بچائے، کہ گھر کے اندر آئیں تو کوئی آواز نہیں آنا، 100 عورتیں ایک طرف رہنا، 100 بچے ایک طرف، اب آگے حضرت گھر میں آ گئے، ارے بھائی کیا حضرت بنے آپ؟ سب سے بڑے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیا وہ ایسا رہتے تھے؟ بچوں سے پیار، گھر کے باہر بچے ملے گود میں اٹھائے، گھر کے اندر بچے ملے پیشانی پہ بوسہ دیے، گھر کے اندر عورتوں کے سامنے آئے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے مسکراتے لبوں کے ساتھ آتے، حالانکہ گھر کے باہر دنیا کا ٹینشن دیتے تھے کفار اور منافقین آپ کو، لیکن کوئی ٹینشن لے کے نہیں آتے تھے، مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے۔ اب ہم یہ سمجھ گئے دیندار بن گئے، تھوڑا سینئرٹی آ گئی ذرا سا تو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے، گھر کی عورتوں کے ساتھ صحیح بات چیت نہیں، بچوں کے ساتھ صحیح حسن سلوک نہیں، اور بالکل جو ہے ایک دم چہرہ بگاڑے ہوئے خاموش جو ہے ایک طرف جا رہے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، خیریت پوچھنا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کے نام پہ تمہارے دل میں تکبر ڈال دیا ہے شیطان، یہ غلط بات ہے۔ بعض عورتیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے نمازیں پڑھنے لگتی ہیں، تلاوت کرنے لگتی ہیں، سب ہونے لگتا ہے، اب دوسری عورتوں کے بارے میں انگلیاں اٹھانا شروع، کسی عورت کا نام لیا تو ہاں نماز ہی نہیں پڑھتی، انہیں بے نمازی ہے، کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھتی۔ بھائی ایسا نہیں بولنے کا حکم ہے، آپ کے دل میں تڑپ ہے تو آپ جائیے اور اس کے کہیے محبت کے ساتھ کہ بیٹا ذرا کبھی نماز پڑھ لیا کرو، کبھی کیا 5 وقت کی فرض ہے، تھوڑا قرآن کی تلاوت کر لیا کرو، یہ ہے۔ بعض عورتوں کے انداز دیکھا گیا بات کرنے کا، ہمارے گھر میں نمازاں ہوتے، ہمارے گھر میں نہیں چلتا یہ سب، بھائی یہ بولنے کا انداز نہیں ہے۔ آپ اس طرح بولیے اللہ کے کرم سے تھوڑا ہمارے گھر میں ماحول ایسا ہے کہ ذرا نمازوں کی پابندی کی ہم لوگ کوشش کرتے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی گھر میں ذرا گانے ہونے نہیں چلے، اس سے رحمتیں دور ہو جاتی ہیں، ایسا کچھ بولنا چاہیے، موقع پڑا بولنے کا تو، ورنہ وہ بھی بولنا نہیں ہے۔ بھائی نیکی کرو اور خاموش بیٹھو، اللہ خود دوسروں کو بتا دے گا، آدمی نیک ہوتا ہے اللہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ نیک ہے، ایسے مواقع اللہ فراہم کرتا ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟
لیکن بعض موقع پہ دیکھا یہ گیا اس انداز سے بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. ایسی دینداری بھی اللہ کو مطلوب نہیں ہے. تو یہ دونوں چیز غلط ہو گئی ہمارے اندر. ایک تو دیندار بنتے نہیں ہیں, اور بن گئے تو پھر جو اوور لوڈ ہو جاتے ہیں کہ بس ہم ہی دیندار ہیں, باقی ہماری نظر میں دوسرے سب جہنمی ہیں, نعوذ باللہ. یہ دونوں نکالنا ہے اپنے دماغ سے. یہ بیچ بیچ کا جو راستہ ہے, دیندار بننا ہے, اور بننے کے بعد بڑے تواضع کے ساتھ, بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. یہ ہے اصل دینداری. تو اس وقت جو ایک عوام کا طبقہ ہے, بالکل وہ دینداری کے قریب نہیں آتا, عجیب ڈرا ہوا سہما ہوا ہے. ارے دیندار بن جائیں گے تو پھر جو ہے سو کیسا رہیں گا, وہ نمازہ پڑھنا پڑتا, وہ یہ کرنا پڑتا. حالانکہ جو مزہ ہے دیندار بننے کے بعد زندگی گزارنے میں, وہ بتایا نہیں جا سکتا, کہ وہ مزہ کہیں نہیں آ سکتا. تو ایک طرف یہ ہے عوام, اور دوسری طرف جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں ان سے بڑا ٹینشن ہے. بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے ان کا, وہ عجیب پیشانی پہ بل آ جاتا ہے, مسکراہٹ تو ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے ان کے چہرے سے. ذرا کسی بے نمازی کو دیکھے, ذرا کسی دنیا دار کو دیکھے, اس کو گری نظر سے دیکھ کے گرا کے بات کرتے. یہ بہت بری بات ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار بنیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہم لوگ اپنے آپ کو دین پر قائم رکھیں, اور دین پر قائم رکھتے ہوئے پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں. تو آج کی جو پوری تقریر ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ زمر میں فرمایا کہ اے لوگو میری عبادت کرو, اور خالص کر کے دین کو بالکل خالص کر کے. تو دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے طور پہ دین پہ جمیں, اور پورے طور پہ دین کو اللہ کے دربار میں پیش کریں, اللہ کے سامنے جھک جائیں, عاجزی اور انکساری کرنے والے بن جائیں. ایسا بھی نہ ہو کہ ہم دین پہ قائم نہ ہوں, اور ایسا بھی نہ ہو دین پر قائم ہونے کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جائیں. خلوص اور للہیت ہمارے دلوں سے نکل جائے, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو باتیں آج جو ہے عرض کرنی تھیں. اور آخر میں ایک بات کہہ کر جو ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جیسا کہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, سنکرانتی کا موقع ہے, سنکرانتی کی چھٹیاں ہیں, پتنگ وغیرہ اڑائے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو آدمی کسی قوم سے مشابہت اختیار کیا وہ انہی میں سے ہو گیا. یہ پتنگ اڑانا خالص ہندوؤں کا شرکیہ تہوار ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہندو سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج کو دیوتا مانتے ہیں, اور سال میں ایک دن یہ 14 جنوری کا جو ہے جب یہ آتا ہے تو گنگا ندی میں ڈبکی لگا کے وہ لوگ پتنگ اڑاتے ہیں اور سورج کو سلام کرتے ہیں پتنگ کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ یہ پتنگ بازی دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے, خالی انڈیا میں, ہندوستان میں ہے, کیونکہ یہ یہاں کا تہوار ہے, یہاں کا عقیدہ ہے, شرکیہ عقیدہ. تو ایسا شرکیہ عقیدے میں مبتلا ہونا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. دوسرے دنوں میں پتنگ اڑانا ہے, کھلی جگہ پہ گئے پتنگ اڑائے, وقت ضائع کیے بغیر گھنٹہ آدھا گھنٹہ, ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن پسندیدہ نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں, ٹھیک ہے. لیکن خاص اس موقع پہ اڑانا یہ تو بالکل بھی کفریہ شرکیہ کا ساتھ دینا ہے, عمل کا ساتھ دینا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اس میں بڑا شدید نقصان یہ ہے کہ اس میں جانیں چلی جاتی ہیں. آج کی خبر ہے حیدرآباد کی, 6 سال کی بچی کا گلا کٹ گیا.